امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفی لشکر کے سامنے زندگی کی آخری تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید خدری، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو۔ قیس بن اشعث نے کہا، تم اپنے بنی عم کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ نے فوراً جواب دیا، خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت حر بہت پریشان تھے۔ وہ ابن سعد سے جا کر کہتے کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ابن سعد کو اس کا جواب بن نہ آتا تھا۔ حضرت حر دونوں خیموں کے درمیان کھڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ ان کے بھائی مصعب نے کہا، تم جیسا بہادر اور یہ حالت کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت حر نے کہا، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں اور ایک طرف جہنم شعلہ زن ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے اور امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا پہلی لغزش معاف ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں حر یعنی آزاد ہو۔ ابن سعد اس صورتحال سے گھبرا گیا اور صفوان کو کہا کر جا اور حر کو سمجھا کر واپس لے آ۔ صفوان نے آ کر حضرت حر سے کہا، تم مرد دانا ہو، عاقل ہو، امیر شام یزید کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلو، اور حسین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے امیر کی بیعت کر لے۔ حضرت حر نے کہا، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام؟ تو بھی نمک حرام ہے، وہ بھی نمک حرام۔ او بے ادب یزید، کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگ گنشت کے۔ کیوں چھوڑ کے دین فوج میں گمراہ کے آؤ، حاکم کو ہنساؤ میں محمد کو رلاؤں، کہ حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ صفوان کا یہ جواب دے کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا، میرا اعمال میں ہر چند سراسر ہے بدی، ہو گناہ گار خدائے ازلی ابدی، آپ ہے مالک سرکار احدی، اے خداوند جا خذ بیدی، جو تہیں دست میں تکتے ہیں شہنشاہ کا ہاتھ، آپ کا ہاتھ زمانے میں ہے اللہ کا ہاتھ۔ آپ نے حر کو سینے سے لگایا۔ حر نے میدان جہاد کی اجازت چاہی اور شاندار جہاد کا مظاہرہ فرما کر جان آفریں کے سپرد کر کے حیات ابدی سے سرشار ہو گئے۔ میں آپ کو ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے ان 72 جانثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر دیں۔ ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا۔ 18 سال کی عمر تھی، اڑتی ہوئی جوانی، اور شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ والدہ نے کہا، جاؤ بیٹا، شہزادہ حسین پر قربان ہو جاؤ۔ دنیا میں کوئی والدہ اپنا اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی جس کی شادی کی خوشیاں ابھی پرانی نہ ہوئی ہوں، جدا ہوتے دیکھ کر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ والدہ نے کہا، میرے زندگی کی کمائی تم ہو اور میری آرزو اور امیدوں کی تمنائیں تم ہی سے وابستہ ہیں، مگر اے میرے سعادت مند بیٹے، یہ سب امیدیں زہرا کے لال سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ جاؤ اور جام شہادت پی کر اللہ کی راہ میں سرخروئی حاصل کرو۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، اماں جی، میں ایک لمحہ بھر بھی دیر کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی کا کیا ہوگا؟ والدہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاتے وقت اسے تسلی دیتا جاؤں۔ والدہ نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں اس سعادت ابدی سے محروم نہ ہو جانا۔ بیٹا، شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، دیکھنا کہیں بیوی کی محبت اس راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اچھا جاؤ اور اسے تسلی دے کر آؤ، دیکھنا جلدی سے آنا ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، اے میری ہم سفر، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، علی کے لال اور زہرا کے لاڈلے پر امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارنا۔
خاوند کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل بیوی نے کہا کہ میں تیرے مرتبہ شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، میں تمہیں بخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تمہیں مرتبہ شہادت نصیب ہو اور جنتی حوریں تمہیں لینے لائیں تو اس وقت میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہونا، مگر میں یہ وعدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ وہب نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہب اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ لیے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہب کی والدہ نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، امام المسلمین، میری زندگی کمائی میرا صرف ایک ہی یہی بیٹا ہے، مدت ہوئی اس کا باپ اس دار فانی سے کوچ کر گیا، میں نے اس کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے پال کر جوان کیا ہے، ابھی اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں، حضور میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ اپنی عزیز ترین جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر سکے۔ آپ نے بخوشی قبول فرما کر وہب کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تیرا شوہر ابھی ابھی دیدار الہی سے مشرف ہونے والا ہے، حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے جنت کی حوریں تیار کری ہیں، بیٹی آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں، تم ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہو۔ حضرت امام کی یہ تسلی بخش الفاظ سن کر نیک دل خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بترائی ہوئی آواز میں عرض کیا، حضور مجھے ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں اسے اس شرط کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو، میں یہ وعدہ حضور کے روبرو لینا چاہتی ہوں اور اس کے بعد حضور مجھے موقع دے کہ میں باقی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دوں۔ امام علی مقام کے روبرو وہب نے دست بستہ عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے اپنی بیوی کی یہ شرط منظور ہے کہ میں اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا اور میرے بعد حضور اسے اپنی خادماؤں میں منظور فرمائے۔ وہب سر پر خود پہنے، جسم پر زر زیب کیے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں ڈال لے کر دشمنوں کے سامنے آیا اور گرج کر کہا، امیر حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ یہ رز پڑھنے کے بعد کہا، حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ اس نوجوان کی ہیبت کو دیکھ کر دشمنوں کے دل ہل گئے۔ آپ دیر تک مقابلے طلب کرتے رہے مگر لشکر اعداء میں سے کسی کو سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، کیا اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے فوج میں کوئی بہادر نہیں ہے؟ غیرت سے ڈوب کر مرتے کیوں نہیں؟ ایک معمولی سا لڑکا مقابل طلب کرتا ہے، کوئی سامنے جانے کا نام نہیں لیتا، کیا سب بزدل ہو گئے ہو؟ ابن سعد کا یہ تانا محکم بن طفیل برداشت نہ کر سکا اور گھوڑا دوڑتا ہوا مقابلے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی وہب پر نیزے کا وار کیا، وہب نے اس کا نیزہ پکڑ کر اسے زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ وہب کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی اور ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ وہب تلوار کے کچھ ایسی جوہر دکھا رہے تھے کہ جو بھی سامنے آتا ایک ہی وار میں ٹکڑے کر دیا جاتا۔ 20 کو قتل کر کے وہب نے اپنے گھوڑے کی باغ خیمے کی طرف موڑ دی۔ بیوی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی، والدہ کامیابیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہب نے گھوڑے سے اتر کر اپنی والدہ سے کہا، امی جان اب تو مجھ پر راضی ہو گئی ہو؟ والدہ نے کہا، بیٹا میں تجھ پر حشر تک راضی ہوں۔ پھر آپ اپنی دلہن کی طرف آئے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سہاگ کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں زار زار آنسو ہیں۔ وہب نے کہا، فرمایا، کیوں روتی ہو؟ کیا تم نے مجھے بخوشی اجازت نہ دی تھی؟ ابھی آپ اسے تسلی ہی دے رہے تھے کہ میدان جنگ سے آواز آئی، حل من مبازر، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ وہ بھی آواز سنتے ہی گھوڑے پر چڑھے اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرمایا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو کا ایک دریا تھا جو بہہ نکلا، جہاں زغم فرسودہ دارم چنا عالم دل بدرد آلودہ دارم چون نگریم زار زار۔ وہب گھوڑا دوڑتا ہوا میدان میں آ گیا اور آتے ہی ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ابن سعد نے کہا، اگر یہی حال رہا تو ایک ہی جوان میری فوج کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان پر یک بارگی حملہ کر دیا جائے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی پر تیروں کی بارش ہو گئی، جسم پر تقریباً 1500 تیر لگے اور وہب زمین پر گر گئے۔ دشمن نے سر قلم کر کے خیمے میں پھینک دیا۔ ماں نے خون میں نہائے ہوئے سر کو سینے سے لگایا اور پڑھا، ان للہ و ان
इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी ने अपने शहीद शोहर का सर गोद में रखा, सर के दुपट्टे से गहर चेहरे की गर्द साफ करती है और कहती है, ले ओ यार हवाले रब दे लम्मी पई ए जुदाई, रब मिलाया ते आ मिला के हूर अमीद ना काई। ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार निदाए दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन पीर मिला दे। ये कहा और उस नेक दिल बीबी का सर भी खावन की पेशानी पर झुक गया। देखा तो उसकी रूह भी कफ से अंसरी से परवास कर चुकी थी। सर के देने में ज़रा तूने तामल न किया। जब तमाम जानिसार एक एक करके जाने कुर्बान कर चुके तो अहले बैत की बारी आई। सबसे पहले अली अकबर मैदान में जाने की तैयारी करने लगे। अब्बा जी से इजाज़त लेने के लिए हाजिर हुए। आपकी उम्र 17 साल थी और हुस्न जमाल और ख़द ख़ाल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे, बल्कि अहले मदीना हुज़ूर अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए बेताब होते तो अली अकबर की ज़ियारत करके दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। जब आप मैदान में जाने लगे तो आपके रूए मुबारक पर 4 गेसू थे, 2 आगे और 2 पीछे। आपने ये रिज़ पढ़ी, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली व रब्बिल बैत नहनु औला बिन नबी। मैं हुसैन बिन अली का बेटा हूँ, बखुदा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हैं। इब्न साद ने आपको आता हुआ देखकर हैरान होकर शिमर से पूछा, ये किसका माँ पारा है? इसका चेहरा तो चांद से भी बढ़कर रोशन है। शिमर ने कहा, ये हुसैन बिन अली का बेटा है, बख्शी है खुदा ने इसे तौकीर मोहम्मद। गेसू है कि अर्जुल्फ गिरागीर मोहम्मद, चेहरा है कि आईन तस्वीर मोहम्मद, बातू में है रंगीन तकदीर मोहब्बत मोहम्मद। शौकत वही, सूरत वही, दस्तूर वही है, नक्शा वही, अंदाज वही, नूर वही है। देर तक दुश्मनों का कोई आदमी आपके मुकाबले में न आया। आखिर आपने खुद ही टड्डी दिल लश्कर पर हमला कर दिया। आपकी तलवार दुश्मनाने हक के जिस्मों को गाजर और मूली की तरह काटती जा रही थी। 500 के करीब सरम कलम किए जा चुके थे। जब शिद्दत प्यास ने सताया तो खेमों की तरफ आकर अर्ज किया, या अबता गारत आइना या मिनल अत्श। अब्बा जान, प्यास की शिद्दत से मेरी आंखें ख़त्म हो रही हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा तुम्हारे जद्द अमजद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का जाम लिए मुंतज़िर है। घोड़ा दौड़ा कर फिर वापस मैदान में गए और फिर आपकी तलवार दुश्मनों के सरों पर बरकसा उकवार बनकर चमकी। आपका जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। थोड़ी देर सस्ताने के लिए खड़े हुए तो मोरा बिन मुनकज ने पीछे से नेज़े का वार किया और आप ज़मीन पर गिर गए। इमाम अली मकाम घोड़ा दौड़ा कर आए। देखा तो दुश्मनों ने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आपने अपने नूने ज़र के जिस्म के टुकड़ों को जोड़ा और उठा कर खेमे में ले आए। जवान अली अकबर का लाशा देख कर खेमे में कोहराम मच गया। वालिदा लाश से चिमट गई और कहा, तीगों से पाश पाश है सब जिस्म नाज़िनी, रखियों एहतियात इसे दामन में ए ज़मी। 18 साल की है ये दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की। इमाम अली मकाम ने तमाम अहले खामा को सब्र की तलकीन फरमाई और कहा कि इम्तिहान देने वाले रोया नहीं करते। फिर आपने शहजादे को दफन कर लिया। बाद अज़ा अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, अब्दुर्रहमान बिन अकील, मोहम्मद बिन अकील, कासिम बिन हसन, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दोनों साहबजादे ऊन और मोहम्मद और हज़रत अब्बास बारी बारी सागर शहादत नोश फरमाते गए। इमाम अली मकाम उनकी शुजाअत और शहादत के मुनाज़र देख ही रहे थे कि खेमे से रोने की आवाज़ आई। आप अंदर गए तो देखा कि नन्ना अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं। अली असगर की उम्र सिर्फ 6 माह की थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, भाई जान और तमाम मुसीबतें मंजूर हैं मगर इस ख्वार असगर की हालत देखी नहीं जाती। आपने फरमाया, लाओ इसे मुझे दो, शायद इस बच्चे पर किसी को तरस आ जाए। आप इसे हाथों पर उठा कर ले गए और फरमाया, ऐ कौम जफ़ाकार, इस दूध पीते बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, कम अज़ कम इसे तो एक घूंट पानी दे दो। अश्कियाँ के दिल पत्थर हो चुके थे। पानी के घूंट की बजाय हरमला का तीर आया
اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے ایک حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور تیر نکال کر پھینک دیا۔ خون کا فوارہ معصوم گلے سے ابل رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس خون سے ایک چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور کہا، یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، یہ تو ایک علی اصغر ہے، ایسے ہزاروں علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی اسی طرح راضی ہے۔ پھر وہاں سے جو لاش لیے ہوئے شبیر کڑی تھی ڈیوڑی میں، رو رہی تھی سب دل لگیر۔ قریب آ کے یہ بولے وہ شاہ عرش سریر، سدار اصغر بے شیر کا کہ حلق پہ تیر، تمہارا معلقہ خون میں بر گیا بانو، تڑپ کے گود میں معصوم مر گیا بانو۔ اب صرف شہزادہ زین العابدین اور امام حسین ہی باقی رہ گئے تھے، ان کے علاوہ بستان نبوی کی ساری کلیاں مسلی جا چکی تھی۔ بیمار زین العابدین نے عرض کیا، ابا جان، میں بے شک بیمار ہوں، مگر پھر بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، مجھے اجازت دیجیے۔ مگر آپ نے فرمایا، بیٹا تم بیمار ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ کتنا استقلال اور حوصلہ ہے! بھائی، بھتیجے، بیٹے، بانجے سب خون کی چادریں اوڑھ کر سو چکے ہیں، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، سہارے ٹوٹ چکے ہیں، امیدیں ختم ہو چکی تھیں، مگر قربان جاؤں زہرا کے لال پر کہ ماتھے پر ذرا بر بھی شکن نہیں تھی۔ خیمے میں آئے اور ہتھیار لگا کر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے نازک اور امتحان کے وقت بھی آپ صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، میری وفات پر بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پاڑنا، آہو بکا، نال و شیون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو زیب نہیں دیتا۔ لو الوداع، لاش پہ اب آ کے رویو، لیکن نہ خاک اڑا کے نہ چلا کے رویو، زانو پہ سر کو رکھ کے نہڑا کے رویو، قبر رسول پاک پہ ہاں جا کے رویو۔ لٹنے میں صبر شکر تباہی میں چاہیے، رونا بشر کو خوف الہی میں چاہیے۔ اب ایک ایک کو تسلیہ دے رہے ہیں۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو دیکھا کہ گھوڑا کانپ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کے ساتھ معصوم سکینہ کھڑی ہے اور رو رہی ہے، ابا جی مجھے یتیم کر کے جا رہے ہو، اب ابا جان کسے کہہ کر پکاروں گی؟ امام علی مقام نے گھوڑے سے اتر کر بچی کو سینے سے لگا اور تسلی دی۔ اس بیٹی کو تسلی دے رہے تھے کہ دوسری بیٹی کا خط پہنچ۔ یہ خط امام علی مقام کے صاحبزادی صغرا کا تھا، جو مدینہ طیبہ میں ہی رہ گئی تھی، اس لیے کہ ان کے خاوند حضرت امام حسین کے بڑے بھائی محمد بن حنیفہ کے پاس ہی رہ گئے تھے۔